أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور فضل یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے رمضان المبارک کی دولت عطا فرمائی. ہم نے اپنی طاقت کے بقدر جتنی ہو سکی عبادتیں کی. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماہ مبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے. رمضان المبارک کا جو اہم پیغام ہے امت کے نام، وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں تمام آسمانی کتابیں نازل فرمائی اور آخری کتاب قرآن مجید بھی رمضان میں نازل ہوا ہے. تو اس کا سب سے اہم پیغام امت کے نام یہ ہے کہ امت قرآن مجید کو تھام لے. قرآن مجید کی ایک آیت میں اس پیغام کو بیان فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ وارانہ تعلقات آپس میں قائم نہ کرو. یہ قرآن مجید کا اہم پیغام ہے امت کے نام. اور جو دن گزرتے جا رہے ہیں اور فتنے دن بدن پیدا ہوتے جا رہے ہیں، قرآن مجید کی افادیت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. فتنوں کے زمانے میں، حالات کے زمانے میں اگر مسلمانوں کو، دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اگر رہنمائی مل سکتی ہے تو وہ قرآن مجید سے مل سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں، کوئی ایسا کارنامہ ہمارے پاس ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مقدس کو آفاقی بنایا ہے، یعنی قیامت تک آنے والے سارے احوال کا حل اس قرآن مجید میں ہے. اسی کے پیش نظر حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے ہر مسلمان کے اوپر 5 حق ہیں. حق کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر انسان اس حق کو ادا نہ کرے تو کل قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہوگا، باز پرس ہوگی. تو قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے. کیسا ایمان لانا ہے؟ 3 بنیادی باتیں اگر کسی مومن کے عقیدے میں شامل ہے تو ایمان رکھتا ہے قرآن مجید پر کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نمبر 2، یہ قرآن مجید
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر آج تک من وعن، یہ قرآن مجید، اس کی آیات، اس کی صورتیں محفوظ ہیں، ذرہ برابر اس میں رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید پر ایمان لانا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو خطاب فرمایا 2 مقامات پر، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، اے پیغمبر آپ اس وحی کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی کتاب مقدس، اور نماز کو قائم کیجئے۔ اور دوسری جگہ پر اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، کہ اے پیغمبر اس وحی کی تلاوت کیجئے جو کتاب مقدس آپ کے اوپر نازل کی گئی۔ اور ہم بارہا سنتے رہتے فضائل قرآن کے اندر کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا کی، انہوں نے اس کی تلاوت کی اور تلاوت کا حق ادا کر دیا، یہی پکے مومن ہیں۔ تو قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاوے، اور قرآن مجید کا تیسرا حق ہر مسلمان کے اوپر فہم قرآن، کہ قرآن کریم کو سمجھنا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے تذکر بالقرآن، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتنا آسان بنایا ہے، اتنا آسان اتارا ہے، اگر ہر انسان، ہر مومن تھوڑی کوشش کر لے تو اس کی ہر آیت سے بندہ نصیحت حاصل کرتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی پیغام ملے گا۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی جو اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ فہم قرآن کا ایک پہلو ہے۔ اور فہم قرآن کا دوسرا پہلو تدبر بالقرآن، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کائنات کی سب سے مشکل ترین کتاب ہے۔ حضرات صحابہ کے متعلق یہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال کے عرصے کے اندر سورہ بقرہ کو سمجھ کر پڑھا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید ان کی زبان میں نازل ہوا، ان کے نظروں کے سامنے نازل ہوا، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ قرآن مجید ایک ایسا دریا ہے، اگر کوئی انسان اس میں غوطہ زنی کرے تو اس کے تہ کا اندازہ اسے نہیں ہو سکتا، اس کے کنارے اسے نہیں مل سکتے۔ اسی لیے دنیا کے اندر بہت مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی عجیب و غریب تفسیریں لکھی ہے، لیکن آج تک کسی مفسر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے قرآن مجید کو مکمل سمجھ لیا اور مکمل لکھ دیا ہے۔ آج تک کوئی دعویٰ کرنے والا پیدا نہیں ہوا ہے۔ خود قرآن مجید یہ کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ قرآن مجید مبارک کتاب ہے، ہم نے نازل کی ہے اس لیے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، اور اس کے اندر نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ قرآن مجید خود دعوت دیتا ہے یہ کتاب کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ کوئی کسی انسان کا انتقال ہو تو اس کے سرحانے یاسین شریف پڑھ لی جاوے، اس کا حق ادا ہو جاوے۔ لڑکی رخصت ہو رہی ہو، دہیز میں قرآن مجید دے دیا،
یہ اس کا حق نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے اسی لیے تاکہ بندے اس کتاب میں غور و فکر کریں, اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈے. ہمارے موجودہ اکابرین تو یہ فرماتے ہیں امت اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے, مسلمانوں پر عالم اسلام میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, مسلمانوں کو جو ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, یوں سمجھیے کہ ہم نے قرآن مجید کو جو چھوڑ دیا ہے, اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا, اس میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا, اس کی سزا تو اتنی بڑی ہے کہ اگر ہمیں دھسا دیا جائے تب بھی کم ہے. تو مسلمانوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنی پٹائی ہو رہی ہے وہ پٹائی کم ہے. یہ جرم ہے امت مسلمہ کے اوپر. اسی لیے درس قرآن, تفسیر قرآن, یہ تدبر بالقرآن کی ایک سنہری کڑی ہے. اسے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ جن جن مساجد کے اندر قرآن مجید کی تفسیر ہو رہی ہے, قرآن مجید کے درس دیے جا رہے ہیں, وہ اس وقت امت کا عظیم کام ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم خود نہیں سمجھ سکتے تو جو لوگ جانتے ہیں ان کے پاس جا کے ہم سمجھیں کہ یہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی بازپرس ہوگی. تو قرآن مجید کا یہ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کیا جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے. ایمان لائیں گے, تلاوت کریں گے, اس کے بعد غور و فکر کریں گے, تب جا کر عمل کرنے کی ہمیں ہمت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ اس کے اوامر پر عمل کیا جائے, اس کی نواہی یعنی وہ باتیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ہم رک سکے. تو اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس پر عمل ہو. اور پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ لیا, اس پر عمل کر لیا, اب قرآن مجید کی تبلیغ کی جائے, قرآن مجید کی اشاعت کی جائے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے 3 مرتبہ یہ گواہی لی ہے. حضور نے فرمایا حل بلغتم حل بلغتم حل بلغتم, کیا میں نے تمہیں یہ پیغام پہنچا دیا, کیا میں نے تمہیں یہ امانت پہنچا دی؟ حضرات صحابہ نے جواب دیا کہ حضور آپ نے بلا شبہ, ہم گواہ ہیں, آپ نے قرآن مجید, آپ نے حق کے رسالت ادا کر دیا, حق کے امانت ادا کر دیا. اب یہ ذمہ داری امت کے ہر انسان کے کندھے پر ڈال دی گئی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا لیبلغ الشاہد الغائب, جو یہاں حاضر ہے, جو غائبین تک جو یہاں موجود نہیں, انہیں یہ قرآن مجید پوری شریعت پہنچا دے. دوسری روایت میں ہے بلغوا عنی ولو آیہ, اگر کسی انسان کے پاس ایک آیت کریمہ کا علم ہو, اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس کا علم دوسرے کو پہنچاوے. یہ قرآن مجید کے ہر مسلمان کے اوپر حق ہے. یہ 5 حقوق ہیں, ان کی رعایت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آج الحمدللہ سورہ بقرہ شروع ہونے جا رہی ہے. احادیث کی ذخیرے کے اندر سورہ بقرہ کے بڑے فضائل آئے ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر, کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیوں کہ قبرستان کے اندر مردے عبادت نہیں کر سکتے, وہ ویران جگہ ہے. کہ تم اپنے گھروں کو ویران نہ کرو, اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو, قرآن مجید کی تلاوت سے آباد کیا کرو. فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ, کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے, اس میں داخل نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان نیا مکان خریدتا ہے تو ہم حافظ صاحب کو بلاتے ہیں کہ بھائی 40 دن سورہ بقرہ پڑھ لو تاکہ شیطانی اثرات ہمارے مکان سے ختم ہو جاوے, ہمارے گھر میں رحمت آ جاوے. حالانکہ حق تو یہ ہے کہ انسان خود پڑھے,
آدمی جب خود پڑھتا ہے اپنی دل سے اپنے لگن سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. حافظ صاحب کو اس گھر میں تھوڑی رہنا ہے, رہنا تو مجھے ہے. تو یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے مجھے تلاوت کرنی پڑے گی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 5-5 ہزار روپے کے اندر حافظ صاحب کو بلاتے ہیں. وہ تو ان کی ڈیوٹی ہے, وہ تو آ جائیں گے, پڑھ لیں گے, چلے جائیں گے. برکت کہاں سے ملے گی؟ برکت تو خود پڑھے آدمی. اسی لیے جب مکان اور دکانوں کے دور کے لیے بلاتے میں تو یہی کہتا ہوں, ہم آئیں گے تو برکت کیسے آئے گی؟ تم خود پڑھو ساتھ میں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ صاحب مکان صاحب دکان دوسرے انتظامات میں لگ جاتے ہیں, کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے. حافظ صاحب کچھ طلباء کو لے کر آ کے وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. بھائی تمہیں رہنا ہے, تمہیں فکر ہونی چاہیے کہ تم خود تلاوت کرو. تو آدمی کی تلاوت سے برکت پیدا ہوتی ہے, اس حدیث کے اندر آیا ہے. اور دوسری روایت میں اس کی فضیلت کے سلسلے میں یہ بات وارد ہے, حضور فرماتے ہیں تعلموا سورۃ البقرہ, کہ تم سورہ بقرہ کا علم حاصل کرو. فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ, کہ اس کا سیکھنا یہ باعث برکت ہوگا اور اس کا ترک کرنا یہ حسرت کا باعث ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 سال کی طویل مدت میں سورہ بقرہ کو بالاستیعاب بہترین طریقے سے سمجھ کر پڑھا ہے. جب سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل ہوئی, اس کا غور و فکر مکمل ہوا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور سب کو کھانے کے لیے بلایا خوشی کے اندر. یہی دلیل ہے اس بات کی, اگر کسی کا بچہ حافظ بن جاوے, کسی کا بچہ عالم بن جاوے تو دعوت کرنی چاہیے. یہ دلیل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوشی کا موقع ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ بچہ اگر ایس ایس سی پاس کر لے, ڈاکٹری پاس کر لے, تو بڑے بڑے حالوں کے اندر دعوت ہوتی ہے, لوگوں کو بلایا جاتا ہے. لیکن اگر حافظ ہو جائے دعوت کے لوگ پوچھتے ہیں اس پہ کیوں دعوت کی؟ عالم ہو گئی بھائی, یہ بھی دعوت ہوتی ہے. اگر یہی تو کارنامہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو دیندار بنا دیا, اس کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم اتار دیا, تو اس کی خوشی تو بہت بڑی خوشی ہے, اتنی بڑی خوشی ہے کہ دنیا میں کائنات میں اس سے بڑی کوئی خوشی ہو نہیں سکتی. تو یہ دلیل ہے کہ اپنے بچوں کے ختم کے اوپر دعوت کرنی چاہیے, خوشی منانی چاہیے. اور ایک روایت کے اندر اس کی فضیلت کے سلسلے میں یہ بات وارد ہوئی ہے, حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَالسَّنَامُ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ, کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی بلندی سورہ بقرہ ہے. مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ قرآن مجید میں اتنی نمایاں صورت ہے, جس طریقے سے اونٹ کی پشت پر, اس کی پیٹھ پر اس کی کوہان نمایاں ہوتی ہے, پورے جسم کو وہی نظر آتی ہے. تو سورہ بقرہ پورے قرآن مجید میں ایسی جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہے. اور فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک آیت ہے, اور وہ آیت قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے. کہ آیت الکرسی اتنی فضیلت والی آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پوری توحید کو بیان کر دیا اور اپنا پورا تعارف کروایا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اعظم, کہ جس کے ذریعے اگر بندہ دعا مانگے اللہ دعا قبول کرتا ہے, وہ اس میں اعظم آیت الکرسی کے اندر ہے. اور ایک حدیث کے اندر اس کی فضیلت عجیب آئی ہے کہ سورہ بقرہ جب نازل ہو رہی تھی تو ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اترتے تھے. اس آیت کے ساتھ, ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے سے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی کو نکالا اور اس صورت کے ساتھ جوڑ دیا. یہ اس کی فضیلت کے اندر آیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو انسان رات میں سونے کے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کی تلاوت کر لے, اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا, اس کا مکان شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جائے گا. وہ 10 آیتیں کون سی ہیں
سورہ بقرہ کے ابتدا کی 4 آیتیں الف لام میم سے لے کر وبالآخرۃ ھم یوقنون، یہ 4 آیتیں ہیں، اور آیت الکرسی اس کے بعد کی 2 آیتیں ہیں، یہ 3 ہوئی، یہ 4 وہ 3 ملا کر 7، اور سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اخیر پورا پیج وہ 3، یہ ملا کر 10 آیتیں ہوئی۔ یہ 10 آیتیں جو کوئی انسان رات میں سونے کے وقت پڑھے گا یہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ یہ بڑی مبارک سورت ہے اور قرآن مجید میں سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 67 سے لے کر 73 تک کی جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جس کو ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اسی کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا سورۃ البقرہ، چونکہ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو اس رکوع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا۔ اور جب اس سورت کا آغاز فرمایا تو اس کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو بیان فرمایا، اور اس کے ضمن کے اندر انسانوں کی 3 قسمیں مومنین، کافرین، منافقین کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرمایا تاکہ ہر انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک طویل سلسلے کے اندر یہودیوں سے خطاب فرمایا ہے، اس لیے کہ مدینہ المنورہ کے ارد گرد یہودی رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر عجیب و غریب انعام فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ان کے انعام کو یاد دلایا کہ ہم نے تم پر کن کے انعام کیے ہیں، اور پھر وہ انعامات کی ناشکری کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے ہیں، وہ بھی بیان فرمایا۔ پھر پہلے پارہ جب ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے اندر ایک ایسی جامع شخصیت ہے کہ یہودی، نصرانی، بلکہ عرب کے بت پرست لوگ انہیں اپنا پیشوا مانتے تھے، تو انہیں یہ یاد دلایا گیا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ملت حنیفیہ کے قائل تھے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ اس لیے تم یہ کہتے ہو، لڑتے ہو کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، حضرت ابراہیم ایک بڑے موحد ہیں، توحید کے قائل ہیں۔ پھر اسی کے ضمن کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ بیان فرمایا۔ پھر دوسرے پارے کے آغاز کے اندر یہ فرمایا کہ پہلے قبلہ تھا مسلمانوں کا بیت المقدس تھا، اس کے بعد قبلہ بنایا گیا کعبۃ اللہ کو، اس کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے مفصل بیان فرمایا۔ اس کے بعد پوری سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے احکامات کو مفصل بیان فرمایا کہ عبادت ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، خاندانی امور ہو، سیاسی امور ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آخری سورہ بقرہ تک اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات کو مفصل بیان فرمایا۔ یہ سورہ بقرہ کا مختصر تعارف ہے۔ یہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ مدنی سورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کے بعد، تو مدینہ جانے کے بعد قرآن مجید کا جو بھی حصہ نازل ہوا اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ مدینہ ہجرت جانے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کی 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اور سب سے پہلی آیت یہ بیان فرمائی الف لام میم۔ قرآن مجید کے 29 سورتوں میں 29 سورتوں کے شروع میں 14 حروف آئے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔
یعنی التی قطع اللہ علمها عن خلقہ، کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے کاٹ دیا. اور الف لام میم یہ قرآن مجید کی 6 سورتوں کے شروع میں آیا ہے. اس کا کیا معنی، اس کا کیا مطلب، کیا مفہوم، اس کے سلسلے میں حضرات مفسرین کے درمیان الگ الگ رائے ہے سب کی. ایک رائے جو سب سے زیادہ راجح ہے وہ یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم صاد قاف نون کاف ہا عین صاد، یہ جتنے جو قرآن مجید میں آئے ہیں یہ سر من اسرار اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں ہر کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ کچھ راز ہیں. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے راز، یہ قرآن یہ سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے وہ راز ہیں. سورہ آل عمران کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی تفسیر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں. حضرات مفسرین نے جو عربی مفسر ہیں انہوں نے جب اس کی تفسیر لکھی تو وہاں ایک جملہ لکھا اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس کی مراد، اس کا مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ جو سورتوں کے شروع میں آئے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، رسول نے کسی کو نہیں بتایا. اور ظاہر سی بات ہے ہر بات بتانے کی بھی نہیں ہوتی. ایک فارسی کا شاعر ہے، اس نے اسی مضمون کو کھینچا ہے میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین را ہم خبر نیز، کہ عاشق و معشوق کے درمیان کچھ اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں جس کی خبر کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہوتی. تو اللہ اور اس کے رسول یہ عاشق و معشوق ہیں، ان کے درمیان کی یہ باتیں ہیں یہ کسی کو بتانے کے نہیں ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ ہم نے حضور سے علم کے 2 برتن حاصل کیے. ایک برتن وہ ہے جس کو ہم نے لوگوں کے سامنے اونیل دیا، ہم نے پھیلا دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ ہم نے نبی سے یہ بھی حاصل کیا ہے. اور علم کا ایک برتن وہ ہے جس کو اگر ہم بتائیں گے لوگ ہمارے حلق کے اوپر چھری پھیر دیں گے. اس لیے قرآن مجید کے اسرار ہیں، رموز ہیں، ہر باتیں بتانے کی نہیں ہوتی. تو یہ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ جب بھی دعا فرماتے تھے تو ان الفاظ کے ذریعے دعا فرماتے تھے یا الف لام میم، یا الف لام میم را، اس طریقے سے دعا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. اور بعض لوگوں نے یوں کہا کہ الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد، مطلب یہ ہے اللہ نے جبرائیل کے واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن نازل فرمایا. بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ الف سے اللہ، لام سے لطیف، میم سے مجید، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان صفاتی ناموں کی طرف ان سے اشارہ کیا گیا. بعض حضرات نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے عرب کے اندر زبان دانی کا غرور بہت تھا ان لوگوں کو. ان کے اندر بڑے بڑے ادبا، فصحا، بلاغت والے، اچھی زبان بولنے والے لوگ تھے، بڑے بڑے شعراء تھے. انہیں بہت گھمنڈ تھا. وہ غیر عرب کو، یعنی ہم کو عجمی کہتے ہیں، عجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا، کہ تم میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، بات کرنے کا تم میں سلیقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا کہ کتاب مقدس کھولو، پہلا حرف کیا ہے؟ الف لام میم.
کہ تم انہی حروف سے اپنی باتیں کیا کرتے ہو، اپنی باتوں کو بنایا کرتے ہو، اگر ہمت ہے تو اس الفاظ کا معنی بتا دو۔ اللہ نے بتایا کہ یہ کوئی بندے کی ہاتھ کی بنائی، محمد رسول اللہ کے ہاتھ کی بنائی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، تم عاجز ہو۔ قرآن مجید میں آگے بتایا جائے گا کہ اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو، تم یہ سمجھتے کہ محمد رسول اللہ کا اپنا ذاتی بنایا ہوا کلام ہے، تو اس کے جیسی ایک آیت تو بنا کر لیا، سارے عرب عاجز ہوگا۔ یہ چیلنج ہے رہتی دنیا تک کہ جو بھی اپنی زبان دانی پہ گھمنڈ کرے گا، قرآن مجید کھولے گا، پہلے اس چیلنج کو حل کرے۔ اس لیے اس سلسلے کے اندر جو سب سے اہم بات یہ کہ اس پر ایمان لانا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، وہ برکتیں پڑھنے والے کو حاصل ہوگی اور پڑھنے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ آگے کی آیتوں کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید سے خوب محبت نصیب فرمائے، اس میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، تفقہ فی الدین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمته